بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 3 شہزادے خانہ کعبہ کا خزانہ نکالیں گے۔ یہ کون سے 3 شہزادے ہیں؟ کس دور میں پیدا ہوں گے؟ کشمکش کیا ہوگی؟ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گے، یہ 4 منٹ میں آپ کے ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ سعودی عرب کی تاریخ میں اقتدار کی کشمکش ہمیشہ پردوں کے پیچھے چلتی رہی ہے، لیکن آج یہ کھیل پہلے سے کہیں زیادہ دلچسپ اور پیچیدہ ہو چکا ہے۔ ایک طرف حرمین شریفین کی خدمت اور دنیا بھر کے مسلمانوں کی قیادت کا شرف ہے، اور دوسری طرف وہ طاقت، دولت اور عالمی اثر و رسوخ جو اس عہدے اور منصب کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ اور یہی وجہ ہے شاہی خاندان کے اندرونی حالات پر نظر رکھنے والے مبصرین کا کہنا ہے کہ بظاہر سب کچھ پرسکون نظر آتا ہے، مگر محل کے سنہری دروازوں کے پیچھے ایک ایسا شطرنج کا کھیل جاری ہے جس کے ہر مہرے کی چال نہ صرف سعودی عرب بلکہ پوری مسلم دنیا کے مستقبل پر اثر ڈال سکتی ہے۔ شاہ سلمان بن عبد العزیز کی عمر اور صحت کے پیش نظر اقتدار کی عملی باغ دوڑ ولی عہد محمد بن سلمان کے ہاتھ میں آ چکی ہے۔ انہوں نے روایتی طریقہ کار کو توڑتے ہوئے، جس میں اقتدار شاہی خاندان کے مختلف شاخوں میں منتقل ہوتا رہا، اپنے ہی بیٹے کو ولی عہد مقرر کر دیا۔ اس فیصلے نے خاندان کے کئی با اثر شہزادوں کو پس منظر میں دھکیل دیا، لیکن یہ پسپائی ہمیشہ خاموشی کا مطلب نہیں ہوتی ہے۔ محمد بن سلمان اپنی جارحانہ پالیسیز اور اپنے بڑے معاشی اور سماجی منصوبوں کے باعث عالمی میڈیا میں نمایاں رہتے، مگر ان کے اپنے بھائی شہزادہ ترکی بن سلمان اور شہزادہ خالد بن سلمان بھی اہم عہدوں پر فائز ہیں اور طاقت کے توازن میں کردار ادا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ شہزادہ ترکی بن سلمان اگرچہ براہ راست سیاسی دوڑ میں سامنے نہیں آتے، لیکن وہ حساس اور اہم شعبوں کی نگرانی کرتے ہیں۔ بعض تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ وہ وقت آنے پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کر سکتے ہیں، اور دوسری طرف شہزادہ خالد بن سلمان جو پہلے امریکہ میں سعودی سفیر اور اب وزیر دفاع ہیں، عالمی سطح پر بہتر تعلقات رکھنے اور نسبتاً نرم مزاج سفارتی رویے کے باعث شاہی خاندان کے کچھ حلقوں میں ایک قابل قبول آلٹرنیٹو کے طور پر دیکھے جاتے ہیں۔ یہ تمام صورتحال اس مشہور حدیث کی طرف اشارہ کرتی ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 3 شہزادے خانہ کعبہ کے خزانے پر قبضہ کے لیے آپس میں لڑیں گے، مگر وہ خزانہ کسی ایک کو بھی نہیں ملے گا۔ علماء کے نزدیک اس خزانے سے مراد صرف سونا چاندی نہیں بلکہ حرمین شریفین پر اتھارٹی، اختیار، مسلم دنیا کی قیادت اور وہ معاشی اور روحانی طاقت ہے جو اس منصب کے ساتھ اٹیچڈ ہے۔ موجودہ دور میں جب سعودی عرب نہ صرف اسلامی دنیا کا مرکز ہے بلکہ عالمی معیشت کا بھی اہم ستون بن چکا ہے، اس حدیث کا مفہوم اور بھی واضح محسوس ہوتا ہے کہ اندرونی طور پر شاہی خاندان میں اختلافات، جدید اصلاحات اور قدامت پسند طبقے کی مزاحمت ایک ایسے ملاپ میں ڈھل رہی ہے جو مستقبل میں کسی بڑے سیاسی یا سماجی طوفان کو جنم دے سکتا ہے۔ بظاہر یہ سب ایک منظم ریاست کا تاثر دیتے ہیں، لیکن گہرائی میں ایک طاقت کی کشمکش جاری ہے جو کسی وقت بھی منظر عام پر آ سکتی ہے۔ تاریخ نے کئی بار ثابت کیا کہ ایسے مواقع پر ایک چال، ایک فیصلہ یا ایک غیر متوقع واقعہ اقتدار کا نقشہ بدل سکتا ہے، اور یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں آج کا سعودی عرب کھڑا ہوا ہے۔ ایک چوراہا جہاں سے مستقبل کے کئی ممکنہ راستے نکلتے ہیں، اور ہر راستہ دنیا کے لیے مختلف ریزلٹس لے کر آ سکتا ہے۔ یہ 3 شہزادے کیا واقعی خانہ کعبہ کا خزانہ نکالیں گے؟ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجئے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے اپنی سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے:
ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں. باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.